الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ موت آئے تم کے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. سورۃ آل عمران کے 11ویں رکوع کی یہ پہلی آیت مبارکہ ہے، جس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمانداروں سے اس آیت میں 2 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات تو یہ کہ ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق، اور دوسری بات یہ کہ تم پہ موت آئے تو اس حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو، فرمانبردار ہو اللہ پاک. دوسری بات در حقیقت پہلی بات کا تتمہ، یا یوں سمجھیے کہ پہلی بات کا نتیجہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرنے کا حق، اس کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کی جائے، ایسی اطاعت کہ پھر اس کے بعد اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے. اللہ سبحانہ و تعالی کو یوں یاد کیا جائے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی بھولنے نہ پائے. اللہ سبحانہ و تعالی کا اس طرح شکر کیا جائے کہ پھر کسی لحظہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی ناشکری نہ ہونے پائے. یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق. گویا اللہ سبحانہ و تعالی ایمانداروں کو مسلسل اپنے ذکر کی، اپنی اطاعت کی، اپنے شکر کی تاکید فرما رہے ہیں. یوں نہیں کہ ہم کچھ وقت کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالی کو یاد کریں
اور باقی اوقات میں باقی لمحات میں جو چاہیں کرتے پھرے. یہ تو پھر اللہ کی بندگی نہ ہوئی نا، یہ تو پھر اللہ کی غلامی نہ ہوئی. اللہ کی بندگی اور اللہ کی غلامی تو یہ ہے کہ یہ غلامی کا طوق سدا انسان کے گلے میں سجا رہے. اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ بھائی یہ ایمان جس کے بارے میں خود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ اصلھا ثابت و فروھا فی السماء، کہ ایمان کے درخت کی جڑیں بڑی مضبوط اور اس کے ٹہنیے اور اس کے پتے فی السماء ہر سو پھیلے ہوئے. گویا ایمان کا درخت وہ موسم بہار کی مانند درخت نہیں ہوتا، سدا بہار درخت ہوتا ہے. وہ ایمان کا درخت موسم کے مطابق پھل نہیں دیتا بلکہ سدا پھل دیتا رہتا ہے. موسمی پھل دینے والے درخت سارے موجود ہیں. موسم بہار میں پھلتے پھولتے ہیں اور موسم خزاں میں جھڑ جاتے ہیں پتے، ٹہنیاں ہی نکل آتی. جس طرح کہ آج کے موسم میں ہوا چل رہی ہے تھوڑی تھوڑی اور وہ خشک پتے جو ہیں وہ نیچے گر رہے ہیں موسم خزاں. جب موسم بہار آئے گا تو یہی ٹہنیاں لہلہا اٹھیں گی اور ہر طرف سرسبز اور شاداب ہمیں ہر چیز نظر آئے گی اللہ کے فضل و کرم سے. گھاس پھوس بھی اس وقت جو ہے وہ خشکی کا شکار ہے، وہ بھی خشک ہو رہا ہے. درخت جو ہیں وہ بھی اپنی ہریالی اور اپنی سبزہ پن جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں. موسم خزاں بھی ہوا، لیکن جب موسم بہار آئے گی تو پھر درخت کو دیکھ کے انسان کا اپنا دل اور اپنی آنکھیں جو ہیں اس کی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. یہ تو دنیا کے درخت ہوئے، مگر ایمان کا درخت وہ سدا بہار ہونا چاہیے. اس پہ خزاں کے ادبار نہیں چلنے چاہیے. وہ ایسا پھلدار درخت ہو کہ اس سے ہمیشہ اس سے پھل آتا رہے، پھل آنے میں انقطاع واقع نہ ہو. یعنی ایمان کا یہ رشتہ اور ایمان کا یہ تعلق وہ انسان سے کسی مرحلے میں بھی کسی موقع میں بھی وہ منقطع نہیں ہونا چاہیے بلکہ دائمی ہونا چاہیے، ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے. اسی لیے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے ایسی اطاعت کہ پھر اس میں ہم نمازیں بھی پڑھیں، نمازیں پڑھنے کے بعد نماز پڑھ کے مسجد سے باہر جائیں، کاروبار وہ کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے ہیں، حرام کام کے ہیں، ملاوٹ کے ہیں، دھوکے کے ہیں، دغے کے ہیں، فریب کے ہیں. تو کیا کاہے کی بندگی کی ہم نے اللہ کی؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرم برداری کی ہم نے؟ جب اطاعت یہاں کی ہے نماز پڑھ کے تو اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ بازار پہ بیٹھے ہوئے بھی اللہ نے فرمایا کہ یہاں تم نے کم نہیں تولنا، ملاوٹ نہیں کرنی، کھوٹ نہیں پیدا کرنی، چیز صحیح اور کھری دینی ہے. تو یہ بھی تو اللہ کی فرم برداری ہے یا نہیں؟ نمازیں اللہ کی فرم برداری میں ہم نے پڑھی ہیں تو بازار کے ماحول میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرم برداری اور اللہ ذو الجلال والاکرام کے کچھ احکام اور ارشادات ہیں یا نہیں؟ وہاں بھی ہیں. مسجد میں تو اللہ کی اطاعت اور فرم برداری کر لیں، بندگی کر لیں اور مسجد سے باہر جا کے منمانی کریں تو پھر کیا اللہ کی بندگی ہوئی، کیا غلامی ہوئی؟ اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایسی اطاعت کہ پھر اس میں نافرمانی نہ ہو، اللہ کی ایسی یاد کہ پھر اس میں تعطل پیدا نہ ہو، انسان غافل نہ رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا ایسا شکر کہ پھر انسان کسی مرحلے میں بھی ناشکری نہ کرے. جو بھی انسان پہ آئے، جو بھی انسان پہ گزرے، جس حالت میں بھی انسان ہو، انسان ہر حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار رہے. اللہ ذو الجلال کی کسی مرحلے میں بھی ناشکری، کفر کا ارتکاب اور اس کی جسارت وہ نہیں کرنی چاہیے. بھائیو، یوں سمجھیے کہ اسلام یا ایمان یہ جز وقتی نہیں، ایک وقت میں
تو ہم ایمان کو قبول کر لیں اور دوسرے وقت میں ہم ایمان سے دستکش ہو جائیں. ایک وقت میں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کر لیں اور دوسرے وقت میں شیطان کی بندگی کر لیں. یہ دونوں چیزیں برابر نہیں چل سکتی. شیطان کی بندگی کریں گے تو پھر اللہ کی بندگی بھی ختم ہو جائے گی. اللہ ذوالجلال اپنی بندگی بھی قبول نہیں کریں گے اگر اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ شیطان کی بندگی بھی جاری رہی. شیطان کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی رہی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بندگی بھی قبول نہیں کریں گے. شرک تو بیماری ایسی. اس لیے یہاں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دائمی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ رہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ رمضان شریف آیا ہے تو رمضان کے مہینے میں تو جناب ہم قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں, نوافل بھی پڑھیں, مسجد میں بھی جناب گہما گہمی ہو, اور ادھر رمضان المبارک ختم ہوا, عید الفطر کا چاند نظر آیا تو پھر جناب رمضان کیا اور ہم کیا, سب کچھ چھٹی, ہر چیز کو ہی چھٹی. ہاں جی, یا یہ کہ جناب لیلۃ القدر میں تو ہم ساری رات بیدار رہیں, رہنا چاہیے بیدار, جاگنا چاہیے جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک میں یہ محنت کرنی چاہیے, مطلوب ہے یہ محنت, لیکن اس محنت کا یہ تقاضا اور یہ مطالبہ تو نہیں ہے کہ جناب لیلۃ القدر کے بعد پھر باقی راتوں میں خواب غفلت کا شکار ہو کے انسان رہ جائے. باقی 11 مہینے جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہم نہ قرآن مجید کو کھول کے دیکھیں اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی طرف ہی ہمارے کہیں گے جی بس رمضان میں پورا کر لیا, رمضان میں اس کا اہتمام کر لیا. بھائی بندہ مومن سے کا تعلق اپنے رب سے کیا صرف رمضان کی حد تک ہے یا کیا صرف لیلۃ القدر کی حد تک ہے؟ نہیں, وہ تو تعلق دائمی ہے, وہ تعلق تو ہمیشہ کا ہے اور وہ ہمیشہ کا تعلق رہنا چاہیے. حدیث میں تو آتا ہے نا, نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ ای العمل احب الی اللہ, حضور فرمائیے اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا, سب سے اچھا عمل اللہ ذوالجلال کو کے ہاں, پیارا عمل اللہ ذوالجلال کے ہاں کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عمل ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو, اللہ ذوالجلال کو وہ عمل محبوب ہے جو ہمیشہ کیا جائے, جو دائمی کیا جائے اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو, تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اب یہ تو نہیں نا جناب ایک رات میں ہم پوری جوت لگا لیں, زور لگا لیں اور اس کے بعد چھٹی. یہ تو اللہ ذوالجلال کو محبوب نہیں ہے طریقہ. اللہ ذوالجلال کو محبوب یہ ہے کہ انسان دائمی طور پہ یہ عہد وفا نبھاتا رہے, یہ عہد وفا دائمی طور پہ نبھاتا رہے. بھائی آپ دیکھیں, ایک مالک کا ملازم وہ ہے یا غلام وہ ہے, نوکر وہ ہے جو اپنے مالک کے پاس کھڑا رہتا ہے. مالک بیٹھا ہے, مالک کے پاس کھڑا ہے, مالک نے اس کو بلایا نہیں لیکن وہ مالک کے پاس کھڑا ہے, اس کے دربار میں اس کی حضور کھڑا ہے. ایک وہ ہے کہ اس کو مالک بلاتا ہے اور وہ غلام لبیک کہتا ہوا دیوانہ وار دوڑتا ہوا مالک کے پاس حاضر ہوتا ہے. اس کو غلام اس کو بلایا نہیں لیکن کھڑا ہے دربار میں. جب بلانے کا وقت آتا ہے یہ غائب ہو جاتا ہے, جب بلایا جاتا ہے یہ غائب ہو جاتا ہے. آگے پیچھے جناب ٹینشن کھڑا ہے دربار میں مالک. تو مجھے بتلائیے مالک ایسے غلام کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرے گا؟ او نالائق, جس وقت میں تمہیں بلاتا ہوں اس وقت تو آتا نہیں ہے, جب میں بلاتا نہیں ہوں اس وقت تو آ کے ٹینشن کھڑا رہتا ہے, دونوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے. تیرے غلام تو اچھا غلام, تو کیا خدمت گزار ہے میرا. جب میں تمہیں بلاتا ہوں اس وقت تو آتا نہیں, اپنی مرضی سے تو آتا ہے. بھائی مالک کے دربار میں اپنی مرضی سے نہیں, مالک کے دربار میں مالک کی مرضی سے آنا چاہیے. اور مالک کے دربار میں یہ مالک کی مرضی سے یہ تعلق بھی ایسا پھر کہ مالک کے دربار میں جانے کے بعد پھر مالک کی طرف توجہ انسان کی نہ ہٹے, کان ادھر ہی رہے کہ مالک کی طرف سے کب بلاوا. اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ,
میرے بندے ایسے بھی ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، سودا سلف بیچتے ہیں، اپنے مشاغل دنیاوی میں وہ مشغول رہتے ہیں. یہ دھندا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو لگا دیا، اس میں لگے گے یہ. لیکن میرے بندے جو ہیں وہ ہیں جو یہ کرتے ہوئے مجھ سے غافل نہیں ہوتے. یہ سب کام کرتے ہوئے مجھ سے غافل نہیں ہوتے. جب میری طرف سے بلاوا آتا ہے لبیک کہتے ہوئے میرے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں، میرے پاس حاضر ہو جاتے ہیں. یہ ہے میرے بندے. لیکن ہیں رجال، کچھ بندے ہیں جو غفلت کا شکار نہیں. یعنی اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے مومن کو گویا یہ کہا ہے کہ مومن غفلت شکار نہیں ہونا چاہیے. اس کا تعلق اپنے رب سے، اپنے محبوب سے، اپنے آقا سے دائمی ہونا چاہیے، ہمیشہ کا ہونا چاہیے. وہ تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہ جناب ایک دن کر لیا، ایک رات کر لیا، ایک مہینہ کر لیا اور اس کے بعد تعلق ختم. یعنی یہ بھی عجیب ہی ہمارے ہاں تو یہ چلتا ہے نا. بعض نے جناب 12 ربیع الاول بنا لیا، بعض نے 10 محرم منا لیا، بعض نے رمضان منا لیا، بعض نے لیلۃ القدر منا لیا اور باقی سب چھٹی. اپنی اپنے فکر، اپنے اپنے ذوق، اپنے اپنے جناب تفکرات اور افکار کے مطابق ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک وقت، ایک ایک پیریڈ متعین کر لیا اور اس کے بعد چھٹی. اللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ چھٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ بندگی اور غلام کا تقاضا نہیں ہے، مالک کے ساتھ عہد وفا کا یہ تقاضا نہیں ہے. میرے ساتھ تقاضا رہنا چاہیے، تعلق رہنا چاہیے تو ہمیشہ کا رہنا چاہیے، جس وقتی نہیں رہنا چاہیے، ہمیشہ کا تعلق رہنا چاہیے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کے نتیجے میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ. جب اس کا اہتمام ہوگا، یہ جذبات معزن ہوں گے، اس کا پیروکار ہوگا، تو پھر فرمایا نہ موت آئے تم پہ مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. یہ تو اسی وقت ہوگا جب ہمارا تعلق اللہ سے دائمی ہوگا، جب ہمارا تعلق اللہ ذوالجلال سے ہمیشہ کا ہوگا. لیکن اگر اللہ ذوالجلال سے تعلق ہمارا دائمی نہ ہوا، یہاں سے نکل کے اللہ سے تعلق بالکل نسیہ منسیہ ہو گیا اور اسی حالت میں موت آئی، تو کیا وہ مسلمانوں کی موت آئے گی؟ یعنی فرما برداری میں موت آئے گی، اطاعت گزاری میں موت آئے گی. مطلب تو یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کی فرما برداری میں تمہیں موت آئے، نافرمانی میں موت نہ آئے. بعض وہ ہیں نافرمانی میں مرتے ہیں، بعض وہ ہیں جو فرما برداری میں مرتے ہیں. فرما برداری کرنے والوں کی موتیں بھی عجیب ہیں، نافرمانی کرنے والوں کی موتیں بھی عجیب ہیں. نافرمانی کرنے والے شراب میں پی کے بھی مرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہوئے سینما دیکھنے والے بھی مرتے ہیں، نافرمانی کرتے ڈھاکہ ڈالتے ہوئے بھی مرتے ہیں، اور عبادت کرنے والے حج کرتے بھی مرتے ہیں، اور نماز پڑھتے بھی مرتے ہیں، اور سجدہ کرتے ہوئے بھی مرتے ہیں. اللہ ذوالجلال کی طرف. یعنی انسان کے جذبات، انسان کے اپنے احوال ہیں، وہ تو جس طرح اپنے آپ کو اختیار کرتا ہے. قرآن نے تو صاف کہا ہے اللہ اکبر کبیرہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راہ دکھا دیتے ہیں. جو ہمارے لیے والذین جاہدوا فینا، ہمارے لیے جو ہمارے کوشش کرتے، میرے لیے جو کوشش کرتے، میری تلاش میں کوشش کرتے، میرے لیے وہ سرگرداں ہیں، میرے لیے وہ آہیں بھرتے ہیں. فرمایا لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ان کو اپنی راہ دکھا دیتے ہیں. پھر ان کی آہیں سرد اور گرم ہم ان کو ضائع نہیں کرتے، پھر ان کے آنسوؤں کو ہم برباد نہیں کرتے، ہم ان کی پریشانی، پھر ہم ان کے یعنی تگ و دوق اور کوششوں اور محنتوں کو برباد نہیں کرتے، بلکہ وہ لنہدینہم سبلنا، اپنا راہ انہیں دکھا دیتے ہیں، وہ ہمارے راستے سے محروم نہیں ہو پاتے. تو بھائیوں، یہ جو دوسرا حکم ہے، یہ حکم گویا پہلے حکم کا تتمہ کہیے، پہلے حکم کی تکمیل کہیے. اور یہی حکم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں نا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. یعنی یہی دوسرے لفظوں میں
دوسرے مفہوم میں یہی لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور پھر یہ تقاضا تھا نا اسی کا کہ آخری وقت میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نبی علیہ السلام کی زبان پہ فوت ہوتے ہوئے بھی نبی علیہ السلام اللہم ارض رفیق الاعلی، اللہم ارض رفیق الاعلی، اللہ میں تیری ملاقات چاہتا ہوں، اللہ تیری ملاقات چاہتا ہوں۔ یعنی یہ آخری لمحات میں بھی نبی علیہ السلام کا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ، یعنی اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ ذوالجلال کی فرمانبرداری کرتے رہے، حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے، اسی حالت میں تم میرے پاس پہنچ جاؤ، اسی حالت میں تیری میرے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ تو یہی حکم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، وہی حکم اللہ ذوالجلال بندہ اپنے ایمانداروں سے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، نہ موت آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اللہ ذوالجلال کے فرم بردار ہو۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہماری موت، مرنا تو ہر انسان ہے، جس سے کسی انسان کو مفر ہے ہی نہیں، بڑا ہے چھوٹا ہے بوڑھا ہے جوان ہے عورت ہے مرد ہے، نہ آج تک کوئی زندہ رہا ہے نہ آئندہ کوئی زندہ رہے، موت تو بہرحال آنی ہی آنی ہر ایک انسان، اور پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ کب آنی ہے، یہ بھی معلوم نہیں کسی کو کہ کب، پھر اس لیے اس کی تیاری بھی ہونی چاہیے، اس موت کی تیاری بھی ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار بھی رکھنا چاہیے کہ معلوم نہیں کب آئے، اور جب آئے ہم موت مسلمان کی حالت میں آئے، یہ چاہیے اور یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی موت نصیب فرمائے، اور اللہ ذوالجلال اپنے دین پہ، اسلام پہ ہمیں سچی وابستگی اور سچا تعلق جو ہے وہ نصیب رکھے، اس پہ قائم رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔